ایک امیر آدمی تھا جس کا نام جیسی تھا۔ جیسی کے دو بیٹے تھے، بڑا بیٹا ہارون اور چھوٹا بیٹا بنیامین۔ جیسی ایک مہربان اور فراخ دل باپ تھا، وسیع جاگیر کا مالک تھا جس میں کھیت، نوکر اور مویشی شامل تھے۔ ایک دن چھوٹے بیٹے بنیامین نے اپنے والد سے کہا، ابا جان، مجھے میری وراثت کا حصہ دے دیں تاکہ میں یہاں سے جا کر اپنی قسمت آزما سکوں۔ جیسی کو یہ سن کر بہت دکھ ہوا، کیونکہ وہ جانتا تھا کہ اس کا بیٹا اپنے خاندان اور ذمہ داریوں کو چھوڑ کر جانا چاہتا ہے۔ تاہم اس نے اپنی دولت دونوں بیٹوں میں تقسیم کر دی۔ ہارون بڑا بیٹا اپنے والد کے ساتھ جا کر جاگیر کی دیکھ بھال کرتا رہا۔ بنیامین نے اپنی وراثت کا حصہ لیا اور ایک دور دراز ملک کی طرف روانہ ہو گیا۔ وہاں اس نے فضول خرچی سے اپنی ساری دولت عیش و عشرت سے اڑا دی۔ وہ بری صحبت میں پڑ گیا اور جلد ہی مفلس ہو گیا۔ اسی دوران اس ملک میں قحط پڑ گیا اور بنیامین کو اپنی غلطیوں کا احساس ہونے لگا۔ اسے نوکری کی تلاش کرنا پڑی اور بالآخر وہ ایک کھیت میں سوروں کو چارہ کھلانے لگا۔ وہ اتنا بھوکا تھا کہ جو چارہ وہ سوروں کو دیتا تھا وہ اسے بھی مزیدار لگنے لگا، مگر کوئی اسے کچھ کھانے کے لیے نہ دیتا۔ اس لمحے اسے اپنی غلطیوں کا شدید احساس ہوا۔ بنیامین نے سوچا، میرے والد کے نوکر بھی وافر تھے اور میں یہاں بھوکا مر رہا ہوں۔ میں اپنے والد کے پاس جاؤں گا اور کہوں گا، میں نے خدا اور آپ کے خلاف گناہ کیا ہے۔ میں اب آپ کا بیٹا کہلانے کے لائق نہیں، مجھے اپنے مزدوروں جیسا بنا لیجیے۔ چنانچہ وہ گھر کی طرف روانہ ہوا، دل میں شرمندگی لیکن امید بھی تھی۔ جب وہ ابھی دور تھا تو اس کے والد جیسی نے اسے دیکھ لیا۔ جیسی نے شفقت سے لبریز ہو کر دوڑتے ہوئے اپنے بیٹے کو گلے لگا لیا اور اسے پیار کیا۔ بنیامین نے کہنا شروع کیا، ابا جان، میں نے خدا اور آپ کے خلاف گناہ کیا ہے، میں آپ کا بیٹا کہلانے کے لائق نہیں۔ مگر جیسی نے اسے روک دیا اور اپنے خادموں سے کہا، فوراً بہترین لباس لے آؤ اور اسے پہنا دو، اس کے ہاتھ میں انگوٹھی اور پاؤں میں جوتے پہناؤ، موٹا بچڑا ذبح کرو کیونکہ ہم جشن منائیں گے۔ میرا یہ بیٹا جو مر چکا تھا وہ پھر سے زندہ ہو گیا، یہ کھو گیا تھا اب مل گیا۔ پورے گھر میں خوشی منائی گئی اور ایک عظیم ضیافت تیار کی گئی۔ ادھر بیٹا ہارون کھیت میں کام کر رہا تھا۔ جب وہ گھر کے قریب پہنچا تو اس نے موسیقی اور رقص کی آوازیں سنی تو اس نے ایک نوکر کو بلا کر پوچھا کہ یہ کیا ہو رہا ہے؟ نوکر نے جواب دیا، تمہارا بھائی واپس آ گیا ہے اور تمہارے والد نے چھوٹا بچڑا ذبح کر دیا ہے کیونکہ وہ صحیح سلامت واپس آ گیا ہے۔ یہ سن کر ہارون کو غصہ آ گیا اور وہ گھر کے اندر جانے سے انکار کرنے لگا۔ تب جیسی باہر آیا اور اسے سمجھانے لگا، لیکن ہارون نے کہا، دیکھیے، میں برسوں سے آپ کی خدمت کر رہا ہوں اور کبھی آپ کا حکم نہیں ٹالا، مگر آپ نے مجھے کبھی ایک بکری تک نہیں دی اپنے دوستوں کے ساتھ جشن منا سکوں، لیکن یہ آپ کا بیٹا ہے جس نے آپ کی دولت فحشا عورتوں میں اڑا دی۔ واپس آیا تو آپ نے اس کے لیے موٹا بچڑا ذبح کر دیا۔ جیسی نے جواب دیا، میرے بیٹے، تم ہمیشہ میرے ساتھ ہو اور جو کچھ میرا ہے وہ تمہارا بھی ہے، لیکن ہمیں خوشی منانی چاہیے کیونکہ تمہارا یہ بھائی جو مر چکا تھا وہ زندہ ہو گیا، جو کھو گیا تھا وہ مل گیا ہے۔ یوں خاندان دوبارہ یکجا ہو گیا اور بنیامین کو کھلے دل سے خوش آمدید کہا گیا کیونکہ اس کے والد کی محبت اور معافی اس کی تمام غلطیوں سے بڑھ کر تھی۔ میرے عزیزو، اس تمثیل کا مقصد یہ ہے کہ اگر ہم سے کوئی خطا ہو جاتی ہے تو ہمیں ضرور معافی مانگنی ہے۔ اسی طرح اگر ہم خدا کا کوئی گناہ کرتے ہیں یا اپنے والدین کا گناہ کرتے ہیں یا اپنے کسی عزیز و اقارب کا دل دکھاتے ہیں تو ضرور ہمیں خدا سے معافی مانگنی ہے اور ضرور ہمیں خدا کی طرف لوٹنا ہے۔ جب ہم خدا کی طرف لوٹتے ہیں تو یقیناً آسمان پر خوشی منائی جاتی ہے، جس طرح اس کے بیٹے کے واپس آنے پر اس کے باپ نے خوشی منائی، تو ہمارا آسمانی باپ بھی جب ہم گناہ سے توبہ کرتے ہیں تو آسمان پر وہ خوش ہوتا ہے۔